اللہ اولاد دے دینا. ہم لاپرواہی سے ہمیں تو دعا مانگنے سے الرجی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دعا عبادت ہے لیکن جیسے بندے کو الرجی ہوتی ہے نا تو الرجی والی چیز نہیں کھائے گا, الرجی والی میڈیسن نہیں لے گا کہ یہ کھا کے مجھے الرجی ہو جاتی ہے. تو خود معاذ اللہ دعا کو, عبادت کو, ذکر کو, درود کو بندہ الرجی سمجھتا ہے کہ یار زیادہ کر لیا زبان پہ چھالے نہ کہ نکل آئے. معاذ اللہ یعنی کہتا کوئی نہیں ایسے ہی, عملاً ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ اتنا ہم دیکھیں رات بیٹھیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے, دن بیٹھے سیاست پہ گفتگو کرنی ہو, ہر بندہ کوشش کرتا ہے میں دوسرے کی بات کاٹ کر رہا ہوں, چلائیں گے لیکن اس کو نہیں استعمال کریں گے. اگر درود شریف پڑھنا ہے دیکھیے 100 بھی بڑی مشکل, 50 بھی شاید مشکل سے ٹاپیں, یہ چھوڑ دیں گے, نیند آ جائے گی, جمائی آ جائے گی, بھول جائیں گے, ادھر ادھر ہو جائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے زبان دی, قوت گویائی دی اور آزمائش بھی رکھ دی کہ یہ زبان کن کاموں میں استعمال ہوتی ہے. کام دیے, آزمائش رکھ دی, کن کاموں میں استعمال ہوئی. مال دیا, آزمائش رکھ دی, کن کاموں میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح اولاد دی جس کا اس آیت میں ذکر ہے, تو اللہ آزماتا ہے. کیسے آزماتا ہے؟ اولاد دے کر وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اولاد کی صحیح تربیت, تعلیم اور تربیت, اس کو تعلیم بھی دیتا ہے کہ نہیں اور تربیت بھی اس کی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ جو ذمہ داری اللہ کریم نے ڈالی ہے یہ بندہ کس حد تک پوری کرتا ہے. اس اپنے بچے کو انسانیت کی اعلیٰ قدروں سے وہ متصف کرنے کی کہاں تک کوشش کرتا ہے. انسانیت کی اعلیٰ قدریں کیا ہیں کہ انسان جو ہے وہ اخلاق حسنہ کا پیکر ہونا چاہیے, اس کا کوئی دشمن نہیں ہونا چاہیے, اس کا کوئی دشمن نہیں ہونا چاہیے, یعنی وہ ہر دل عزیز ہونا چاہیے, وہ سچ بولنے والا ہونا چاہیے. تو کیسے بولے گا؟ کوئی سچ کا کیپسول ملتا ہے جو کھلانے اور بچہ سچا بن جائے. کوئی جناب نیک ہونا چاہیے, نیک ہونے کی کوئی پوڑی ملتی ہے جو کھلانے سے وہ نیک بن جائے کہ نہیں. یہ مسلسل نان سٹاپ ایک پروسیجر ہے جو آپ بچہ انگلی سے پکڑ کر جب سے اس کو چلاتے ہیں اس وقت سے لے کر اس کے بڑے ہونے تک, جب تک وہ خود اپنے معاملات کو نبھا نہیں سکتا, آپ کے کندھوں پر اللہ بوجھ ڈالتا ہے, ذمہ داری ڈالتا ہے کہ ہر موقع پر, ہر لمحے پر اس کو برے راستے سے روکنا ہے, بری دوستی سے روکنا ہے, بری سوسائٹی سے روکنا ہے, برے یاروں کی جو ہے کمپنی سے اس کو روکنا ہے. یہ آپ پر اللہ نے اور اس کے رسول نے ذمہ داری عائد کر دی ہے. بندہ ہم کہتے ہیں اسکول میں ڈال دیا ہے, ٹیوشن میں شام کو چلا جاتا ہے, قاری صاحب پڑھا جاتے ہیں, لہذا ماشاءاللہ اللہ کا بڑا شکر ہے. جی کس بات پر شکر ہے کہ ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے. ہم نے 400 4000 10,000 کے اندر اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے. اب چاہے وہ استاد ہے کہ وہ ڈاکو ہے, وہ ادارہ جس میں جا رہا ہے وہ دیندار لوگ ہیں یا شریعت سے بیدار لوگ ہیں, آپ کو چیک رکھنا ہے. اللہ نے آپ کو ذمہ ڈالی ہے. کیا پڑھ کر آئے ہو, کیا ماحول ہے ادارے کا, کیا سکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے بچوں کو ہی مغربی افکار سکھائی جاتی ہیں, اس کلچر کے مطابق پروان چڑھایا جاتا ہے. ہم تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بڑے اچھے ادارے میں ہم نے جناب نے بچے کو ڈال دیا ہے, لیکن وہاں سے وہ کیا سیکھ رہا ہے, اس کے دوست کیسے ہیں. آپ نے تو اس سے دوستی کی نا, آپ نے تو ہمیشہ, آپ سے مراد سے تو آپ بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں, میرے مراد آپ سمجھ رہے ہیں کہ جنرل میں بات اس میں بھی شامل ہوں, اور ہم اپنے ماتھے پہ شکن ڈال کے رکھیں کہ ہماری اولاد اپنے دل کی بات بھی ہم سے نہ کر سکے. سب سے بہترین دوست اولاد کا اس کا باپ ہونا چاہیے, اس کا باپ, اس کا بڑا بھائی. بیٹی کی سب سے بہترین سہیلی اس کی ماں ہونی چاہیے. وہ باتیں جو باہر سے بچے کو پتہ چلتی ہیں اور غلط طریقوں سے اور غلط انداز میں بتائی جاتی ہیں, وہ بات کو پہلے ہی اس کو بتا دینا چاہیے تاکہ بچے کو ضرورت ہی محسوس نہ ہو کسی بھی معاملے میں کسی سے پوچھنے کی, ورنہ انسان بہک جاتا ہے اور اس طرح سے راستے سے, صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے. تو ہمیں ہر وقت اپنی اولاد پر نظر رکھنی ہے. یہ اس کو لقمہ حلال کھلانا ہے. آپ جتنے مرضی نیک اس کو بنانے کی کوشش کریں, نیکوں کی صحبت میں جب آپ نے لقمہ حلال کھلایا ہی نہیں ہے تو وہ لقمہ حرام بھی اپنی تاثیر دکھائے گا. لقمہ حلال کھلایا ہے اور آپ اس کو صحیح نہیں بھی پڑھا سکے, لقمہ حلال بھی اپنی تاثیر دکھائے گا. ورنہ ایسے بھی تو لوگ ہیں جن کی اولادیں کٹروں کے منہوں پہ پڑی ہوتی ہیں. کوئی نشہ کر رہا ہے, کسی نے بندے مارے ہوئے ہیں, کوئی قید بھگت رہا ہے, کوئی جناب کسی کو گھر سے نکالا ہوا ہے کہ جناب نشئی ہے اس کو تو ڈال رہے ہیں کسی جگہ پر.
ایسی مثالیں ٹائم نہیں ہے، ایسی مشاہدات موجود ہیں. باپ کروڑوں پتی ہے، بیٹا نشئی ہو گیا، بیٹا نشئی ہوگی، کیا کرے؟ کروڑوں سے اس کا نشہ نہیں چھوٹ سکتا. وہ 10 15 20 50 ہزار لگاتے ہیں، 6 ماہ گزرتے ہیں، اس کے بعد بچہ پھر پوریاں پی رہا ہے. تو کیا کرے؟ کیوں؟ جس وقت اس کو سنبھالنے کا وقت تھا، آپ تو صبح اس ٹائم اٹھتے تھے، بچہ اسکول جا چکا ہوتا تھا، اور جب وہ آتا تھا آپ تو دکان پہ ہوتے تھے، اور جب آپ واپس آتے تھے وہ باہر کل چھرے اڑا رہا ہوتا تھا. جب آپ سو چکے ہوتے تھے وہ واپس آ کے وہ خود سو جاتا تھا، ٹھیک ہے، یا موبائل کے ساتھ لگا رہتا. تو اس طرح سے جب آپ غفلت سے کام لیں گے تو وہی اولاد جو آپ کو قبر میں ٹھنڈک پہنچانے والی ثابت ہو سکتی تھی، آپ کو میدان محشر میں بخشوا سکتی تھی، قبر میں آپ کے لیے تازہ جنت کی ہوائیں وہ پہنچوا سکتی تھی، آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام دلوا سکتی تھی. آپ نے اپنا عظیم سرمایہ غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، تساہل کی وجہ سے، تکاہل کی وجہ سے، تغافل کی وجہ سے آپ نے اس پر وقت نہیں دیا تو اولاد آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، اور وہ زانی بنی، وہ شرابی بنی، وہ چور بنی، وہ راشی بنی، وہ مرتشی بنی، وہ رشوت دینے والی بنی، لینے والی بنی. اس کی ذمہ داری ماں باپ پر عائد ہوگی. امام غزالی نے لکھا، ایک شخص کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا، تو میں نے ایک دفعہ چھوٹے سے مال کی چوری کی تھی، تو چوری کر کے وہ چیز گھر لایا تو میری ماں نے مجھے نہ ڈانٹا، نہ سمجھایا، نہ روکا، بلکہ میری حوصلہ افزائی ہو گئی. حوصلہ شکنی ہونی چاہیے تھی، لیکن لاڈ پیار میں کیا ہوئی؟ حوصلہ افزائی ہو گئی. رفتہ رفتہ میں چھوٹی چوریاں کرنے لگا، بڑی بڑی چوریاں کرنے لگ پڑا. اور پھر جب چور چوری کرنے آتا ہے، پھر وہ ڈاکو بنتا ہے، تو پھر ڈاکے میں اگر اس کا کوئی بھی مزاحمت کرتا ہے، اس کی جان بھی لینی پڑے تو وہ جان لینا ضروری ہو جاتا ہے. تو اسی طرح میں نے قتل کر دیا، اور اس کے نتیجے میں آج میں سولی پر پہنچ گیا ہوں. تو مجھے اس سولی کے تختے پر پہنچانے والی میری ماں ہے. لہذا دیکھیے، بچہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اور اللہ کی شریعت بھی یہی کہہ رہی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. تو ہمیں جو مال ملا ہے، ہمیں جو اولاد ملی ہے، اور جو بھی کوئی نعمت ملی ہے، خاص خصوصی نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرما دیا کہ یہ مال ہے، یہ اولاد ہے، یہ آزمائش ہے. یہ نہ سمجھے کہ بنا بڑا شکر ہے، بچہ جو ہے ایک بھی نماز نہیں پڑھتا، بڑا شکر ہے. بھئی کیسے شکر ہوگا؟ آپ کا بچہ تو بے نمازی ہے، آپ تو خود بھی بے نمازی ہیں، آپ پر تو حج فرض ہے، آپ نے تو حج ہی نہیں کیا، آپ تو جناب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ تو اور کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو شکر کیسے آپ بتا رہے ہیں؟ یہ شکر جو ہے یہ رسم بن گئی ہے. شکر شکر شکر، جس شکر کا تعلق، جس زبانی شکر کا تعلق قلب سے نہیں ہوگا، وہ یہ شکر یہی کا یہی رہ جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، لیکن دل سے بھی ہوتا ہے، اور ہمارے اعضاء سے بھی ہوتا ہے. مال ملا، اولاد ملی، نیک بنایا نہیں، نماز پڑھی نہیں، سجدے کے لیے جو ہے نصیب ہوا نہیں سجدہ کرنا، تو یہ شکر کہے گا، یہ زحمت بن جائے گا. تو اپنی اولاد کا بھی ہمیں صحیح ان کی تربیت کرنی ہے، لقمہ حلال کھلانا ہے، اور ان کا دھیان رکھنا ہے، ان کی نگہداشت رکھنی، انہیں ڈرائیوروں کے رحم و کرم پر، انہیں یاروں کے رحم و کرم پر، انہیں گھر میں آنے والے مدرسوں کے رحم و کرم پر، ٹیوٹر کے رحم و کرم پر، ادارے کے لیے بھی ہر شخص جو ہے وہ اس کا دوست ہو، پرکھ کر اس کی دوستی جو ہے ہمیں کرنے دینی ہے. اس کو مال حلال کا کھلانا ہے، اولاد کو لباس حلال کے پیسے کو دینا ہے، تعلیم اچھی دینی ہے. تو اس طرح سے ہماری نجات ہے، ورنہ یہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اللہ کریم مال کے معاملے میں بھی، اولاد کے معاملے میں بھی، اور ہر